نوید الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جی شیخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری 5752 میں جو بتایا کہ 70,000 لوگ بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو رقیہ بھی نہیں کریں گے. مطلب اس کا رقیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بتائی ہے؟ اور ایک یہ کتاب التوحید میں چیپٹر 8 ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا ایک اس میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطول شرکن. تو یہ تینوں کی ڈفرینسیشن کیا ہے، ان تینوں کا کیا کیا مطلب ہے، اور جو نظر بد ہے، اور مطلب جو اس کے آس پاس جو بھی اس کے پوائنٹ ہے جو آپ مجھے ایکسپلین کر دیں. جیسے کہ بلیک میجک سگریٹ ہے، جن ایک ایک ہوتے کر ہیں. کے ٹاپک. ٹھیک ہے، بہت سارے موضوع ایک ساتھ میں مت بتائیے، ایک ایک سوال لیتے ہیں. جی شیخ، جو بھی جواب دینا چاہیں، کیونکہ شیخ ابو رضوان کو کافی دیر سے میں یعنی الحمدللہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر حسین اگر آپ دینا چاہیں جیسے آپ. جی زید بھائی، ان کا سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، دعا کی مختلف شکلیں ہیں. کچھ شکل استعانت کہلاتی ہیں، کچھ شکلیں استغاثہ کہلاتی ہیں، کچھ شکلیں استعاذہ کہلاتی ہیں، اور کچھ شکلیں رقیہ کہلاتی ہیں. یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا، مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، شر سے بچنے کے لیے یا شر والی مخلوق سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ طلب کرنا. اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا، یہ رقیہ کہلاتا ہے. اب قدیم زمانے میں الگ الگ انداز سے رقیہ ہوتے تھے. اسلام سے پہلے شرکیہ کام ہوتے تھے، زمانے جاہلیت کے کام ہوتے تھے. اسلام جب آیا تو اہل علم نے قرآنی آیات اور نبوی روایات کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی غرض سے یہ پڑھی جائیں. اور پھر کچھ روایات کے پیش نظر یہ ضروری نہیں کہ پانی کا استعمال اس میں ہو، لیکن دم کرنا اتنا کافی ہے. تو رقیہ کا مجموعی معنی یہ نکلا کہ شفا کی نیت سے جو آیات جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، یا جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا کی نیت سے ثابت ہے، شفا کی غرض سے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنے لیے ہو یا جو متاثر ہے اس پر دم کرنے کی کوشش کرنا. اور پانی کا معاملہ یہ تھوڑا سا اختلافی معاملہ ہے کہ یہ رقیہ کا حصہ ہے یا نہیں. پانی پر دم کریں اور متاثر پر ماریں، تو یہ رقیہ کا مفہوم ہے. ان کا دوسرا سوال کیا تھا زید بھائی؟ میں سن نہیں پایا، آواز صاف سے نہیں آئی. جی نوید بھائی آپ نے جی میں شیخ ابو رضوان جی ہاں بسم اللہ وہ بارک اللہ 70,000 فیکم. والی حدیث سے کنیکٹ کر رہے تھے. جی ہاں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ، 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب او کما قال او کما ورد فی الحدیث. ہاں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. روایت لمبی ہے، ہاں اس سے ہٹ کے اصل سوال یہی تھا کہ بغیر اس میں جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تو 4 اوصاف بیان کیے. اس میں سے تین چیزیں جو شروع کی ہیں وہ اصل میں چوتھی میں سنا لا یسترقون. ہاں یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ جو اصل میں ان کا سوال ہے اس کے جواب کا بھی ایک پہلو ہے کہ بعض روایتوں میں لا یرقون کا لفظ بھی ہے، لیکن شیخ الالبانی رحمہ اللہ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں یسترقون کا جو لفظ ہے وہ محفوظ ہے، یعنی وہ زیادہ معتبر ہے، محفوظ ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ وہ جو رقیہ نہیں کرواتے، یسترقون مطلب دوسرے سے رقیہ کرانا، خود اپنے آپ پر دعا کر کے دم کرنا، پھونکنا، یہ تو ابھی شیخ حسین صاحب کے کلام میں ایک اشارہ مل گیا، وضاحت ہو گئی کہ یہ دعا، استغاثہ، استعاذہ اور رقیہ سمجھ لیجئے کہ خود ایک پہلو کے ہیں. ایک عموم میں یہ آئے گا کہ بندہ اللہ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے،
اور اپنے آپ پر دم کر رہا ہے، مطلب کوئی مقصد کے تحت دعاؤں کا اذکار کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے شفا دے دے یا مجھے یہ. بہرحال تو جو 70,000 والی حدیث ہے اس میں ہے کہ جو رقیہ نہیں کرواتے ولا یکتبون، اور جو کئی نہیں کرتے مطلب داغتے نہیں. یہ پہلے ہوتا تھا، آج بھی کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ زخم سے خون اگر بہ رہا ہے اور رک نہیں رہا ہے تو کوئی دھاردار چیز، لوہے کی چیز کو گرما کر اسے داغتے تھے تاکہ نس چپک جائے اور خون کا بہنا بند ہو جائے جان بچانے کے. ہاں یہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. ہاں آخر العلاج علاج الکئی حدیث میں ہی ہے کہ یہ بالکل آخری قدم ہے، جب مجبوری اور ضرورت پڑ جائے تو یہ کرنا چاہیے، اس کا جواز ہے. تیسری چیز بتائی ولا یتطیرون، جو رقیہ نہیں کرواتے، داغتے نہیں، اور نہ ہی جو ہے شگون لیتے ہیں، بدشگونی شگون طیر سے یتطیرون، اس کی وضاحت میں نہیں کرتا. وعلی ربہم یتوکلون، چوتھی بات کہی جو سب سے جامع ہے کہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ دراصل یہ تینوں چیزیں اس توکل ہی کا حصہ ہے. رقیہ دوسرے سے نہیں کراتے تو اس میں ایک طرح سے توکل میں تھوڑے درجے کے نچلا پن آ گیا کہ آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے کسی اور سے مدد لے رہے ہیں. ہاں زندہ سے، اس کے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ وہ جائز ضرور ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ بذات خود اللہ سے مانگے اور اللہ پر بھروسہ کریں. تو یہ 70,000 بغیر حساب کر جنت میں جانے والوں کی بات ہے، مطلب جن کا توکل اللہ پر بالکل اعلیٰ ہے، یعنی ان کی توحید انتہائی مضبوط ہے. اسی لیے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس پر ہیڈنگ لگائی ہے اس حدیث کو جس ضمن میں نقل کیا ہے، من حقق التوحید فقد دخل الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، کہ جس نے توحید کو محقق کیا، مضبوط، بے داغ، بالکل پکی، جو بھی ترجمہ کرے تحقیق کا معنی، یعنی بالکل پختہ اور ٹھوس بنا لیا. اور توحید ٹھوس کیسے ہوگی کہ اس کا اعلیٰ درجہ ہو اور شرک کی کوئی شائبہ اس کے عقیدے میں، عمل میں کہیں نہ ہو، قول میں، عمل میں، عقیدے میں. بالکل اعلیٰ درجے کی توحید جس کی ہوگی وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. جو توحید والے ہیں وہی امن میں ہوں گے، جس کی توحید جتنی زیادہ اتنا زیادہ اس کے لیے امن کی گارنٹی دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ ایک حدیث ہوئی. اور دوسری حدیث انہوں نے جو ذکر کی کہ وہ کیا رقیہ کے بارے میں جی ان الرقى والتمائم والطوالة شرك. دوسری حدیث جو ہے ان الرقى والتمائم والطوالة ہے، وہ طوالہ پڑھتے ہیں، شرکن، کہ رقا یعنی پھونک جھاڑ. ابھی آپ نے سنا منتر پڑھنا، دم کرنا، ذکر و اذکار پڑھ کے پھونکنا رقا ہے، اس کی واحد ہے رقیہ، اس کی جمع ہے رقا. تو رقا تمائم یعنی تعویذیں، ہاں جو بھی ہو، دھاگا، گنڈا، جو بھی لٹکایا جائے نظر بد کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، آفتوں سے بچنے کے لیے، ہاں تو وہ تمائم ہے. والطوالہ، اور ہم اس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جادو کا عمل. ہاں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے سلف کا اس کی تفصیل میں کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے لوگ میاں بیوی میں جو ہے بدگمانی اور جھگڑا پیدا کرتے تھے، نزاع پیدا کرتے تھے. کوئی آدمی کسی مقصد کے تحت چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں برائیاں ہوں یا طلاق ہو جائے، ایسا کرتے تھے. ایک روایت میں نے پڑھی، فی الحال اس کا درجہ نہیں دھیان ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھا گیا کہ طوالہ کیا ہے، تو آپ نے کہا التہییج، یعنی حیجان پیدا کرنا. مطلب یہ کہ ایک آپ اور کسی کے درمیان اچھے تعلقات ہیں تو اس تعلق کو جو ہے خراب کرنے کے لیے ایک کوئی معاملہ کیا جائے، عمل کیا جائے جس سے تعلقات خراب ہو جائیں، تو اس کو مختصر ہم یہ کہیں کہ جادو کا عمل. ایسا عمل کہ دو محبت کرنے والے آپس میں لڑ پڑیں، ان کے اندر بغض اناد پیدا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں شرک ہیں. اب رقا، تمائم، طوالہ شرک ہے. ابھی گفتگو میں آیا تھا فرق کرنے میں کہ رقا کو وہ رقیہ یعنی پھونک جھاڑ، دم، درود، منتر، وہ رقا اور پھونک جھاڑ حرام اور ناجائز ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کسی سے دوسرے سے، اللہ کے علاوہ کسی سے، شیطان سے، جن سے، بزرگان دین سے کسی سے استغاثہ ہو اس میں، یا فلاں اے شیطان، اے سلیمان میری مدد کر، یا شیخ عبد القادر مدد، ایسا کچھ اس میں لکھا جائے، ہاں یا پڑھ کر بولا جائے، تو جس میں غیر اللہ سے استمداد ہو یا شرکیہ بات ہو، جاہلی چیزیں ہوں، ایسی چیزیں ہوں جس کے معنی مفہوم ہم نہیں جانتے، عبرانی سوریانی کا لفظ ہوں. بہت سارے لوگ پھونک جھاڑ اور جادو ٹونا کرنے والے ایسی عبارتیں استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی ناجائز ہے. رقیہ جو جائز رقیہ ہے، ہاں یہ ایک ہوا کہ
یہ رقیہ حرام ہے. ہم یہ تفصیل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں رقیے کے جواز کی دلیلیں موجود ہیں. جو کتاب التوحید کا آپ نے حوالہ دیا سائل نے، اسی میں جو 70,000 لوگوں کے واقعہ ہے، اس میں ایک تابعی اور ایک تبع تابعی ہیں، سعید بن جبیر اور مجھے یاد پڑتا ہے عبد الرحمن بن حسین. ان دونوں کا مکالمہ ہے. رات میں ستارہ ٹوٹنے کا کس نے دیکھا؟ تو عبد الرحمن بن حسین نے کہا میں نے. تو پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں جو جاگ رہا تھا تو نماز میں نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، اس لیے میں جاگ رہا تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ڈسا تو پھر آپ نے علاج کیا کیا؟ تو کہا میں نے رقیہ کیا. تو کہا رقیہ کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو انہوں نے حضرت بریدہ کے حوالے سے روایت نقل کی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ نظر بد اور ڈنک کی وجہ سے کے ذریعے سے رقیہ ہوتا ہے، انہی میں خاص رقیہ ہوتا ہے. تو حضرت سعید بن جبیر نے یہ سننے کے بعد ان سے کہا قد احسن من انتہا الی ما سمع، اس شخص نے اچھا کیا جو وہیں تک پہنچا جتنا سنا. یہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، جو بھی سوال کرنے والے ہیں، اور اگر توحید بھائی اگر سن رہے ہوں تو ان سے بھی یہ جملہ یاد کرنے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑے پیاری بات کہی اور میں اسے اصول کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ جتنا قرآن و حدیث میں سنا ہے نا، بس اتنا ہی کرو. اپنے طور سے کہ میں گلے میں لٹکا لوں، میں یہ چھت میں لٹکا لوں، یا اس قسم کی کوئی اپنے طور سے نہ کریں، بلکہ اتنا ہی کریں جتنا سنا. تو آپ سیف ہیں، اتباع سنت کا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی. تو محمد بن سعید بن جبیر نے کہا کہ اس شخص نے اچھا کیا جس نے اتنا ہی کیا، اتنا ہی پہنچا جتنا سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے. اب اس کے بعد آگے جو بیان کیا کہ ہم نے ایک حدیث ابن عباس سے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، ایک کے ساتھ چند لوگ تھے، ایک کے ساتھ پھر جم میں غفیر دیکھا، وہ قوم موسیٰ تھی. یہ سب تفصیل ہے، اور اسی میں پھر یہ ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، صحابہ سے بیان کیا. تو اس حدیث میں جو سعید بن جبیر اور عبد الرحمن بن حسین کا کے درمیان جو مکالمہ ہے اس پر غور کیجئے. حضرت سعید بن جبیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حدیث ہے رقیے کی، دم کرنے کی، جائز ہونے کی، تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، ہاں، لیکن ہم سے یہ حدیث جو سنی ہے ہم نے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رقیہ نہیں کرواتا تو یہ زیادہ اچھا ہے. دوسروں سے کروانا یہ زیادہ اچھا ہے کہ دوسروں سے نہ کروائے. یہ حدیث سامنے رکھیں، اور وہ حدیث تو جتنا ثبوت ہے اتنا کر لینے میں حرج نہیں ہے. تو اس میں تطبیق کی شکل نظر آئی، اور دوسری حدیثوں کو اور ان کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رقیہ وہ ناجائز ہے جس میں غیر شرعی طریقہ، کلام یا غیر اللہ سے استمداد، غیر اللہ سے تعلق، اللہ کے توکل کے خلاف کوئی چیز اختیار کی جائے. اور وہ رقیہ جائز ہے جس میں قرآنی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار، صحابہ سے ثابت اذکار وہ اختیار کر کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، اس سے رقیہ کرنا جائز ہے. بہت اچھے سے آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا. جی، میں دونوں علماء سے، جو دکتر نسیم، دکتر حسین، سارے علماء سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اضافہ ہے کرنے کے لیے، بلا تکلف آپ پلیز ایڈ کریے. مطلب ہر بار میں کئی بار پوچھ نہیں پاؤں گا، لیکن جب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو بول دیجیے، انشاءاللہ آپ کا ہی پروگرام. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بڑی عمدہ تفصیل ہمارے سامنے آئی، خاص طور پر جو روایت پیش کی گئی تھی کہ لا یسترقون والی روایت، اس کو سمجھنے میں اہل علم کے دو موقف ہیں. ایک تو بالکل جو جائز رقیہ ہے اس سے بھی بچیں، جو مسنون رقیہ ہے، مشروع رقیہ ہے، یہ کامل درجے کا توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور ایسے لوگ ہی جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے. یہ ایک موقف ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ اس میں بالکل رقیہ سے منع نہیں کیا گیا، یا رقیہ جنت میں بلا حساب داخلے کا رکاوٹ نہیں بنے گا. اس میں یہاں جو مراد ہے لا یسترقون، کس طرح کا رقیہ نہیں کرائیں گے، یعنی زمانے جاہلیت کے طریقے پر، جس انداز سے شرکیہ کفریہ کام ہوتے، غیر اسلامی یا غیر شرعی کام ہوتے، غیر مسنون کام ہوتے، اس انداز سے اگر کوئی رقیہ کرائے گا تو اس فضیلت سے وہ محروم ہوگا. اس بات کو خاص طور پر محدثین میں امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کی شرح القبس میں بیان کیا، اور دیگر محدثین میں امام ابن الملقن اور دیگر اہل علم نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کے ذریعے رقیہ کرایا اور اس کا حکم بھی دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہے،
اور اگر عمومی طور پر یہ مراد ہو تو ایسی صورت میں وہ فضیلت سے محروم ہونے کا اندیشہ رہے گا. تو اس حدیث کو سمجھنے میں دو طرح کی رائے ہمارے سامنے آتی ہے. ایک تو کمال جسے ہم کہیں گے، اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا توکل یہ ہے کہ جو مسنون ہے اس سے بھی بچا جائے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ قطعاً کسی بھی طرح سے رقیہ کرانا منع ہے. بالکل بچنا چاہیے کہ اگر رقیہ کرا لیں گے تو یہ فضیلت ہم سے ہم محروم ہو جائیں گے. محدثین نے یہ بات بتائی کہ غیر مشروع انداز سے اگر ہوگا تو اس فضیلت سے محرومی ہوگی. دو طرح کے مواقف کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. جب غیر مشروع کریں گے تو شیخ وہ تو حرام ہی ہو جائے گا نا، اس میں تو جواز کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. ایک آدمی اگر غیر مشروع کر رہا ہے تو وہ یا تو پھر بدعت کے زمرے میں آئے گا، اور اگر غیر اللہ سے استمداد ہے تو شرک اکبر تک پہنچ جائے گا، تو پھر وہاں جواز اور فضیلت کا تو سوال ہی نہیں رہ جائے گا. بالکل شیخ، غیر مشروع انداز سے اگر کریں گے تو وہ فضیلت سے بھی محروم ہو جائیں گے اور پھر اس کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. صحیح، بارک اللہ فی. امید کرتا ہوں نوید الرحمان بھائی کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ.